سنیے جناب جامعہ عربیہ سلطان پور کے پرنسپل احمد وارثی صاحب کو۔ نام اس کا شہر یار ہے مگر بہت بڑا کمینہ اور غدار ہے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ پھر سے ایک مرتبہ فرمائیے۔ ایک مولوی بولا ہے جو پگلا گیا ہے، بہار کا ہے وہ، بہار کا ایک مولوی پگلا گیا ہے، وہ بے مفت کا مفتی ہے۔ نام اس کا شہر یار ہے مگر بہت بڑا کمینہ اور غدار ہے۔ میں کہتا ہوں جو حسین سے بھٹکتے ہیں ان کو یزید کے رستے کے علاوہ کوئی رستہ ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کربلا کی آدھی کہانی جھوٹی ہے۔ محمد احمد کہتا ہے اگر کربلا کی کہانی جھوٹی تھی تو مصطفیٰ نے پہلے کیوں بیان کی؟ اگر کربلا کی کہانی جھوٹی تھی تو علی نے کیوں بیان کی؟ اگر کربلا کی کہانی معاذ اللہ جھوٹی تھی تو امام سہروی نے سیر العالم والنبلہ میں کیوں بیان کی؟ اگر کربلا کی کہانی جھوٹی تھی تو فقیہ ملت نے، حضرت فقیہ ملت نے محرم الحرام کی شان میں، حضرت امام ہمام کی شان میں ایک کتاب کیوں لکھی؟ تو یہ ہیں جناب احمد وارثی صاحب جو کہ جامعہ عربیہ سلطان پور کے پرنسپل ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شہر یار ہے یہ بے مفت کا مفتی ہے، اور یہ جو شہر یار ہے یہ کمینہ اور غدار ہے۔ کسی جامعہ کے پرنسپل کو اس انداز کے الفاظ استعمال کرنا، وہ بھی ایک لائق و فائق قوم کے رہنما اور مبلغ عالم و مفتی کے لیے، کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہی تعلیم حاصل کی ہے؟ کیا آپ منصب پرنسپل رہتے ہوئے اسی طرح اپنے طلباء کو ذہنیت دے رہے ہیں کہ آپ کے یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء مستقبل میں قوم کے لیے یہی تأثرات پیش کریں گے؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح قوم کے اندر فتنہ پھیلائیں گے؟ جیسے آپ بغیر تحقیق کے ایک عالم و مفتی کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، کہ آپ کی شخصیت کو یہ زیب دیتا ہے؟ اس قدر غلط انداز ہے، اس قدر بیہودہ انداز ہے کہ ایک بہترین عالم کو یہ انداز اختیار کرنا تو کجا، سوچنا بھی ایک جرم ہے۔ چونکہ عالم قوم کا ایک آئیڈیل اور رہنما ہوا کرتا ہے، وہ قوم کو سوارا کرتا ہے، وہ قوم کے اندر اللہ و رسول کا خوف پیدا کیا کرتا ہے، اور اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کے جذبات اور اس کی ترغیب لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا کرتا ہے۔ لیکن قوم کے اندر ممبر نور پر بیٹھ کر کے آپ فلاں 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 کہ حضور خواجہ غریب نواز نے، فلاں اللہ کے ولی نے، ان سب نے کیوں بیان کی؟ اگر کربلا کی بات اور کربلا کے واقعات جھوٹے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان سے یہ کب کہا کہ کربلا کے وہ واقعات جو کہ مستند اور معتبر ہیں وہ جھوٹے ہیں؟ انہوں نے تو ان تمام واقعات کے متعلق فرمایا کہ جن کو روافض نے گڑ لیا ہے، بلکہ ہمارے خطبہ تک جو کہ غیر معتبر روایات پہنچی ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں کے اسٹیج اور ممبر سے ان کو بیان کیا جاتا ہے، وہ ان کے متعلق تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بے دال کے بودم ہیں۔ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی؟ ایک انسان کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو اچھے لب و لہجے میں سنجیدگی و متانس کے ساتھ خود اسی متکلم اور خطیب سے بات کر کے ساری حقیقت پہلے جانی جاتی ہے، اب اس کے بعد میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس پر حکم شرع کیا عائد ہوگا۔ اگر متکلم اور کلام کرنے والا اپنی بات کی وضاحت دے دے جس پر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہ ہو تو پھر برسر ممبر تو کجا کہیں پر بھی اس پر ٹپڑی کرنا یہ درست و جائز نہیں ہے۔ اور آپ تو ممبر رسول پر بیٹھ کر کے یوں بے دال کے بودم بن رہے ہیں کہ جیسے ساری تحقیق اور ساری تدقیق آپ ہی کے اندر سما گئی ہو۔ یہ ہرگز ہمارا اصلاح کا انداز نہیں۔ قرآن عظیم نے تو اصلاح کا یہ حکم ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو بلاؤ لیکن حکمت اور اچھی اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ میں۔ تو یہ وہ نصیحت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ اس حدیث پاک کی زد میں آئیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ کی زبان سے عام مسلمان تو کجا، جو دین کا ایک سچا رہنما ہے، جو قوم کی اصلاح کے لیے ممبر سے مساجد سے بیانات دیتا ہے، ان کے متعلق آپ نے ایسی زبان درازی کی، ایسے بھدے الفاظ استعمال کیے
مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے پرنسپل کیسے بنا دیا، آپ کو منبر رسول پر بیٹھ کر کے کس انداز میں قوم کی اصلاح کرنی ہے اسی کی سدھ بدھ نہیں، ورنہ لوگ پرنسپل پر شک کرنے لگیں گے، سوچنے لگیں گے جس پرنسپل کے ہاتھ میں ایک دینی مدرسے کی باغڈور ہوتی ہے وہ پورا نظام، پورا تعلیم کا سسٹم چلاتا ہے، بھدے الفاظ میں گفتگو کرنے والا انسان بھلا کیسے ایک مدرسے کا اچھا نظام چلا سکے گا؟ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، پہلے صحیح مسئلے کی تحقیق کر کے جو شریعت اسلامیہ کا صحیح طریقے سے اصلاح کرنے کا انداز ہے اس کو سیکھیے، سمجھیے، اسی کے مطابق اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ یوں منبر پر آ کر کے اپنی زبان کو بے لگام کر دینا عقل مندوں کا طریقہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔